لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول بچنا لگانے کی حقیقت جس کو آج ہم لوگ ہجامہ کہتے ہیں، اور میں نے یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سنت قرار دیا گیا بچنا لگانا۔ اور معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تو فرشتوں کی متعدد جماعتوں نے جہاں سے آپ گزرے آپ کو یہی کہا کہ امتیوں کو حکم دو کہ وہ بچنا لگایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجامہ کرنے کے بارے میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ کہاں کہاں ہجامہ کرتے ہیں۔ روایتوں میں وہ مقام بدن کے وہ حصے بھی آئے ہیں کہ کن کن جگہوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کرواتے تھے، حتیٰ کہ تاریخ میں بھی آئی ہے کہ کون سی تاریخ کو کرنا چاہیے کون سی تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان بھی حدیث شریف میں آئے ہیں کہ فلاں دن اگر کسی نے ہجامہ کرایا تو اس کو نقصان وغیرہ ہوگا۔ مجھے آج آپ کو دکھانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک میں کہاں کہاں ہجامہ کرواتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ شاید یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ کی سلمہ، جن کو حدیث شریف میں سلمہ الخادمہ ہی کے نام سے یاد کیا ہے، ان کی روایت آئی، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آدمی سر درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ اسے یہی فرماتے تھے کہ ہجامہ کراؤ۔ سر کے درد میں سر کے اندر ہجامہ کرانے کو شفا یابی کے اندر بڑا لگتا ہے، اس لیے سر کا کوئی سا بھی درد ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق سر میں ہجامہ کرانے کی بنیاد پر انسان کو شفا یابی حاصل۔ ابو کبشہ عماری رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بیچ میں ہجامہ کرواتے ہیں۔ ہامہ عربی میں کہتے ہیں سر کے بیچ والا اگلا حصہ، ساتھ ہی ساتھ یہ وہ موندے جو ہیں شانے، ان دونوں کے بیچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کروایا۔ اور یہ ہجامہ کرنے کے بعد آپ فرماتے کہ جو آدمی اس طرح سے اپنے بدن کا بگڑا ہوا اور زائد خون نکال دے تو پھر اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال بھر اس کو کسی مرض کے لیے کوئی دوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اتنے یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہجامہ یہ سر کے اس حصے کے اندر کیا جاتا ہے جس کو ہامہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور وہ سر کا بیچ والا حصہ۔ اس جگہ اگر کسی نے ہجامہ کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب سال بھر اگر وہ کسی مرض کی کوئی دوا نہ بھی کرے تو بھی سب مرضوں سے وہ آدمی معمول ہے۔ اسی طرح دو مونڈھوں کے درمیان میں دو کندھوں کے درمیان کا جو بیچوں بیچ والا حصہ اس جگہ بھی ہجامہ کروانے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو یہی بتا رہا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ دوا سے فارغ ہو گیا، بیماریوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران کے کنارے کے اوپر ہجامہ کروایا کرتے تھے، اور وہ ایک خاص بیماری کی وجہ سے وہاں ہجامہ کراتے تھے جس بیماری کو عربی میں وسق کہا جاتا ہے۔ وسق نام کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران جو تھی اس کے کنارے پر کہو سمین کے پاس جو ہے وہ ہجامہ کروایا کرتے تھے، اور عربی کے اندر ورق کا لفظ آیا ہے جس کا صاف ترجمہ سمین ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا کہ وہ ران کا کنارہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسا نام کی بیماری کی وجہ سے ہجامہ کرواتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے وسا نام کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گوشت میں سخت درد ہو،
ایک تو ہڈی کا درد ہوتا ہے، ہڈی کا درد نہیں، گوشت میں انسان کو سخت درد ہو لیکن وہ صرف گوشت تک محدود رہے، ہڈی تک نہ پہنچے، اس درد کو عربی کے اندر وسع کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو مسلس کا درد ہوتا ہے اپنے بدن کے اندر، سنایو کا درد ہوا کرتا ہے، جس کو ہم اپنی ٹھیٹھ زبان میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنایو اور مشرس کے جو درد ہوا کرتے ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ران کا کنارے والا حصہ ہے، سرین والا حصہ ہے، اس جگہ ہجامہ کروایا کرتے تھے۔ اور بعض طب کی کتابوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وسع ہڈی کے درد کو بھی کہا جاتا ہے، مگر ہڈی کا وہ درد کہ جس میں ہڈی ٹوٹی نہ ہو۔ ایک تو کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اس کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹے بغیر جو ہڈی کے اندر درد ہوتا ہے یا ہڈی میں ضعف آتا ہے اور کمزوری آتی ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سرین کے پاس ہجامہ لگوایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ چند الگ الگ بیماریاں ہیں، کتنے اہتمام سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ ویسے بھی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی لائن سے ہٹی ہوئی کوئی چیز انسان کو یاد رکھنا اور ہو بہو ویسی ہی چیز یاد رکھنا اور دوسرے کو اس درجہ پہنچانا کہ اس میں اگر 19-20 ہو تو سامنے والے کی طبیعت گڑبڑا جائے، صحت بھی جو ہے وہ بدحالی سے بدل جائے، یہ بہت ذمہ داری کی بات تھی۔ حضرات صحابہ کے متعلق ہم کو 100% یقین ہے، انہوں نے دین اور عبادات کے باریک سے باریک پہلو جس ذمہ داری کے ساتھ ہم کو منتقل کیے، انہوں نے بدن سے تعلق رکھنے والی ان علاجوں کی حدیثوں کو بھی ہو بہو ہم تک پہنچایا ہے۔ کتنے ہی صحابی ہیں، آخر یہ چیز اہتمام کی نہ ہوگی تو کیوں حضرات صحابہ اس طرف التفات کرتے؟ آج دنیا میں ایک جماعت ایسی بھی نکلی ہے جو یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث عبادت اور شریعت کے سیدھے تعلق رکھنے والے امور سے متعلق ہے ان سب کے اندر تو عمل کرنا ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن جو آپ کی عادت سے تعلق رکھنے والی ہے یا جسم و بدن سے تعلق رکھنے والی ہے ان لوگوں کو وہ حضرات زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ آج کی دنیا کا کوئی بڑا ڈاکٹر جو بڑا ریسرچ بھی رکھتا ہے اور اچھا معتبر سمجھا جاتا ہے، وہ ایک بول دے تو لوگ مرنے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نہ سمجھنے اور نہ عمل کرنے کے لیے رہ گیا ہے صرف رسول کا کلام۔ آپ کے کلام کو جب کوئی مسلمان یوں کہہ کر ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ تو عادت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس زمانے کی کوئی عادت تھی، اس زمانے کی کوئی عادت ہے، یا یوں کہہ کر اس کو جو ہے ٹھوکر مارتا ہے کہ یہ تو بدنی امور سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، عبادت سے جو تعلق ہے اس کا رسول سے تعلق ہے، تو یہ اس مسلمان کی ہجرا سرائی، یہ بکواس ہے اس کا۔ آج کے ایک ڈاکٹر کو پر ہم کو اتنا اعتماد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس کو آپ نے لائق سمجھا کہ امتیوں کے سامنے رکھا جائے اور صحابہ نے اس لائق سمجھا کہ امتیوں کو پہنچایا جائے، تو یہ کیا عبث چیز تھی، بیکار چیزیں تھی، اور خامخواہ ہمارے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر آدھی اتنے سال گزر گئے اپنے سینوں کے اندر بڑے اہتمام سے محفوظ رکھی، کتابوں کے اندر وضعیت کر کے ہم تک پہنچائی۔ اس لیے جو لوگ بے تحاشا کلام کر لیا کرتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے اور ایمان کی کمزوری کی بات ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ پچھلے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں آپ کی بات چیت کے اندر جب کوئی لفظ ایسا آ جاتا جو شاعروں کے یہاں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ اونچے درجے کی لغت سے، فصیح زبان سے نیچے گرا ہوا لفظ ہے، تو ہمارے علماء غصے ہو گئے۔ اگر کوئی بکری چرانے والا ایک بدو قسم کا آدمی کوئی شعر پڑھ دیتا ہے تو اس کی بات کو تو تم بڑے اہتمام سے لیتے ہو اور اللہ کے رسول کی بات کو ان کے شعر پر پرکھ کر گھٹیا قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک مینٹالٹی ہے جو پہلے سے چلی آئی ہے۔ آج بھی ٹیکنالوجی سے جو لوگ مرعوب ہیں، جن لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر ٹیکنالوجی اور سائنس کا بہت بڑا وزن ہے، وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کو دینی چاہیے۔ بہرحال یہ پچھنا لگانے کے سلسلے میں آج وہ روایتیں ہمارے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جن کو حضرات صحابہ نے ہم تک بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھنا لگایا کرتے تھے، ہجامہ کیا کرتے تھے، انسان کے حلق کے اندر گلے کے پاس یہ دو جو رگ ہوتی ہے
उन लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाते थे, जिनको अफ़दाइन कहा जाता है अरबी के अंदर। ये दो शहरत, जिसको हम गुजराती में कहें तो धमनी, जिनमें से बड़ा खून जाता है और जिसके ज़बाह करने के ऊपर जो है ज़बाह का हुक्म मुताल्लिक है, वो धमनी के पास एक खास मकाम आता है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाया करते थे। नी किसी रिवायत में है कि अपने कंधे के पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाते थे। बहरहाल रिवायतों में बड़े एहतमाम से ये चीज़ आई है और हम लोगों को यकीन के साथ, जहाँ दुनिया भर के इलाज हम लोग करते हैं, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाजों की तरफ भी तवज्जो करना चाहिए। हमारी किताबों के अंदर और हिजामे के कुछ आदाब भी लिखे हैं। शरह शिरातुल इस्लाम के अंदर लिखा है कि हिजामा भूखे पे, जिसको हम गुजराती में कहते हैं नरना कोठे, वो बेहतर शुमार किया गया है। उस वक्त अगर कोई हिजामा करवाता है तो ये और मौकों पर हिजामा करवाने के मुकाबले में ज्यादा शिफा वाला और ज्यादा नफा वाला। और इसी किताब में लिखा है कि अगर पेट भरा होने की हालत में कोई आदमी हिजामा कराए तो बजाय नफे के नुकसान भी हो सकता है, शिफा याबी के बजाय उसको बीमारी भी हो सकती है। इसी किताब में लिखा है कि अगर किसी इंसान को हिजामा कराना है तो एक रोज और एक रात पहले और एक दिन एक रात बाद में वो अपनी बीवी से करीब न जाए, वरना उसको इस सिलसिले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाँ, अलबत्ता किसी इंसान के मिजाज में पित्त गालिब रहता है, बाद लोगों को पित्त गालिब रहता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी होती है। तो जिसमें पित्त गालिब हो वो आदमी भूखे पेट हिजामा न कराए बल्कि कुछ न कुछ खा लिया करे। पित्त वाला आदमी अगर भूखे पेट हिजामा कराएगा तो उसकी अक्ल चली जा सकती है, जैसा कि इसी किताब के अंदर इस बात को भी लिखा गया है। एक अदब ये भी लिखा है कि हिजामा कराने वाला आदमी हिजामा कराने के बाद गुस्ल न करे, उस दिन के लिए गुस्ल को मौकूफ रखे। ये भी लिखा है कि जिस दिन हिजामा कराया हो उस दिन हिजामे के बाद वो कोई खट्टी चीज न खाए। और इस किताब के अंदर दही और चंद चीजें जो है गिनवाई भी गई है जो खट्टी किस्म की है, हिजामा कराने के बाद इंसान को वो नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक लिखा है कि हिजामा कराने के बाद अगर कोई आदमी खट्टी चीज खाता है तो उसके बदन पर फोड़े निकल आ सकते हैं और उसको चमड़ी की बीमारी जो है हो सकती है। बहरहाल बाद अतिब्बा ने तो यहाँ तक लिखा है कि कोई आदमी हिजामा कराए और फिर वो अपनी बीवी से सोहबत करे और उस दिन गुस्ल करे तो मुझे ताज्जुब होगा वो मर क्यों नहीं गया। यानी इतना कॉन्फिडेंस की चीज है कि इतने सारे असबाब मौत के हों और फिर वो न मर जाए तो ताज्जुब है। यहाँ तक अतिब्बा ने लिखा है। बहरहाल तिब की किताबों में इस किस्म के बहुत से आदाब भी लिखे हैं। अब माशाअल्लाह हिजामे के मुस्तकिल लोग तैयार हो चुके हैं और इस सिलसिले इसने एक फन की हैसियत इख्तियार कर ली, एक हुनर की हैसियत इख्तियार कर ली है। मुझे लगता है शायद गुजराती के अंदर भी कुछ इस किस्म के आदाब जो है लोगों ने जमा किए हों और हिजामे से ताल्लुक़ रखने वाली जो किताबें हैं उनके अंदर इससे ज़्यादा भी तफसील के साथ लिखा गया हो। बहुत अच्छा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को और हमारे अकाबिरीन ने अतिब्बा की जो बातें कबूल की उन चीज़ों को सामने रखकर इसके आदाब मुरतब किए जाएं और मुसलमानों के दरमियान में इलाज का ये सिलसिला बेहतर से बेहतर तरीके पर चले। एक अदब ये भी लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि आपको कल हिजामा कराना है, कल अगर हिजामा कराना है तो आज रात का खाना आप असर के वक्त खाना। रात का खाना जैसे मगरिब बाद या इशा बाद देर से खाया जाता है वो खाना असर ही के मौके से खा लिया जाए और फिर जो है आदमी कुछ न खाना। जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन अगर किसी के करने का हो तो उस आदमी को तकरीबन 8-10 घंटे तक भूखा रखा जाता है। वैसे ही एक इलाज है फस्द खुलवाना, रक्त खुलवाना, ये तो हिजामा लगवाना है। एक और इलाज है फस्द खुलवाना, उस बारे में भी अदब यही लिखा है कि आदमी को चाहिए कि वो कल को अगर रक्त खुलवाने वाला हो तो उसको उससे अगले वाले दिन की शाम ही को असर के मौके से खाना खा लेना चाहिए। रात को मगरिब बाद या इशा के बाद उस दिन खाना मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इलाजों में हमको यकीन अता फरमाए और जिस एहतमाम से हमारे अकाबिरीन ने अपनी किताबों में महफूज किया है और आज तक महफूज करते चले आए हैं और जैसे दूसरी इबादतों की हदीसों को हम तक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से पहुँचाया और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सुबह क़यामत तक आने वाले एक इंसान तक बाहर से हदीस के इसको पहुँचाए।
ہمارے درمیان میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام مقدر فرمائے اور ہمیں یقین عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں جو ایک دوری سی ہو چلی ہے اس کو ختم فرما دے. وہاں سے دعوت Yeah.